بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے جھٹلایا اللہ کو یا اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وکذب بالصدق اذ جاء، اور جھٹلایا سچائی کو اذ جاءہ، جب سچائی اس کے پاس آئی، یا سچ کو جھٹلایا جب اس کے پاس آیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ سوالیہ نشان ہے، یعنی کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو آیا بالصدق کی سچائی لے کر، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، بعض نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی پہلا جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ لے کر آئے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حضور کی نبوت جو ہے وہ عیاں ہوئی تو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہے ما یشاءون عند ربہم، جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، یعنی جو طلب کریں گے وہ انہیں دستیاب ہوگا، انہیں ملے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ ڈانپ لے اللہ ان سے۔ یہ کفر کا معنی کفر تو ہے یہ، لیکن حقیقت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو ڈانپ لے ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے عذاب کو ڈانپ لے، تاکہ ڈانپ لے اللہ تعالیٰ ان سے اسوأ الذی عملوا، یعنی اسوأ الذی عملوا، ان کے برے کردار یا بدترین اعمال کو، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور عطا کرے ان کو ان کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بِأَحْسَنِ الَّذِي، یعنی بہترین عمل ان کے، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ہے اللہ بکاف کافی، عبدہ اپنے بندے کے لیے، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو، ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین من دونہ،
ان سے، ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ اپنے باطل معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ جسے اللہ گمراہ کرے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے افرأیتم، کہ مجھے یہ تو بتاؤ، مجھے یہ تو خبر دو، ما تعبدون من دونی، کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے مجھے اللہ، بدر، نقصان کا یا تکلیف کا، حل ہن کاشفات درہ، تو کیا یہ دور کرنے والے ہوں گے، کاشفات دور کرنے والے ہوں گے، درہ اس تکلیف کو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا وہ اس تکلیف کو دور کریں گے یا دور کرنے والے ہوں گے، یا ان کے پاس تکلیف کو دور کرنے کی طاقت ہوگی؟ او ارادنی برحمت، اور اگر ارادہ کرے مجھ کو رحمت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ارادہ کرے مجھ پر رحمت کرنے کا، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ روکنے والے ہوں گے اس کی رحمت کو، یا روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو؟ ان کی اتنی مجال ہے یا اتنی ہمت اور طاقت ہے؟ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرما دیجئے اے میری قوم، عمل کیا کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، تو عمل کیے جاؤ تم اپنی جگہ پر، انی عامل، میں اپنا کام کرتا جاتا ہوں، یعنی تسی اپنا کام کرو تو میں اپنا کام کرنا، تہاڈا جتنا وس لگتا ہے اللہ رب العزت کی مخالفت میں، اتنا وس اتنا زور لگا لو، فسوف تعلمون، تو پھر ضرور تم جان جاؤ گے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، من یاتی، کہ کس پر آتا ہے، عذاب یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے جس پر ہمیشہ کا عذاب آتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پس جس نے ہدایت قبول کی، فلنفسہ، تو اس نے اپنا بھلا کیا، اپنے بھلے کے لیے اس نے ہدایت کو قبول کیا۔
ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا تو پس وہ اپنے آپ کے لیے ہی گمراہ ہوا۔ وما انت علیہ بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بت پرست رہا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ بت پرست کیوں رہا، وہ مشرک کیوں رہا، اس نے میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، آپ سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے یا وفات دیتا ہے کسی جان کو حین موتہا، جب یعنی اس کی موت کے وقت، اس کی موت کے وقت، یعنی کسی اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے کسی بھی جان کی حین موتہا، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ لم تمت کہ نہیں مرنا یا موت کا وقت نہیں ہے، فی منامہا، وہ اپنی حالت نیند میں ہے۔ فیمسک الذی قضی علیہ الموت، پس روک لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی التی، ان قضی علیہ الموت، یعنی ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا، قضا فیصلہ ہو چکا، علیہ الموت ان کی موت کا، ٹھیک ہے، یعنی روح انسان جب جو ہے جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت بھی روح نکال لی جاتی ہے، یا انسان جب حالت نیند میں ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے بدن سے روح عارضی طور پہ نکال لی جاتی ہے۔ تو لیکن ان میں سے جس نے مرنا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے پھر مر جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسرے کی روح کو اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ میعاد تک، اور جس کی زندگی ابھی باقی ہے، ابھی اس نے جو ہے وہ رزق کھانا ہے، ابھی اس نے زندہ رہنا ہے، اس کی اجل ابھی مقرر نہیں ہے جی، موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے جسم میں۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا ویسا معاملہ، سیریس انسان جو ہے نا وہ سیریس حالت میں ہوتا ہے، کوئی ڈوب کے جو ہے ڈوب جاتا ہے تو اس کو باہر نکالا جاتا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں بس گیا، یہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ابھی اس کی زندگی باقی رکھی ہے جی۔ تو پھر وہ جتن کیے جاتے ہیں، اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، اس ایکسیڈنٹ والے کو، یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو اسپتال لے جایا گیا، آکسیجن لگائی گئی، اس کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئی جی۔ روح ابھی چونکہ اس کی زندگی ابھی ہے، ابھی اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، ابھی اس نے جینا ہے جی، ابھی اس کی موت کا وقت آیا ہی نہیں ہے، تو یہ ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ کہ دوبارہ اس کے اندر وہ روح جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے، واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا سفارشی؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ
پوچھیے ان سے، سوال کیجیے ان سے، پوچھیے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ ہوں، یعنی جن کو انہوں نے سفارشی بنایا ہے اللہ کے سوا، تو وہ اولو کانوا، اگرچہ وہ ہوں، لا یملکون شیئا، کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، اور نہ عقل و شعور رکھتے ہوں۔ قل للہ شفاعت جمیعا، آپ فرما دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری۔ لہو ملک السماوات والارض، یعنی اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہی اختیار میں ہے شفاعت، ساری شفاعت کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ جس کو پھر آگے چاہے وہ عطا فرمائے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وحدہ، اس اکیلے اللہ کا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے، اشمئزت، تو گھٹنے لگتا ہے، قلوب، ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے، گھٹنے لگتے ہیں، کہ ان کے جو وہ اللہ جی نے وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں اللہ کی توحید کا ذکر کریں گے تو ان کے دل جو ہے نا وہ گھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا کا، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی محفل میں، اذا هم یستبشرون، جبھی وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرما دیجئے اے اللہ، یا عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، کہنا تو پھر عرض کیجئے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے غیب اور شہادت یعنی ظاہر اور باطن کے جاننے والے، انتا تحکم بین عبادک، کہ تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا یا شرک کیا، ما فی الارض جمیعا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس ہو جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور ان کے پاس آ جائے، یعنی دگنا ان کے پاس آ جائے، لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، تو چاہیں گے لَافْتَدُوا بِهِ، کہ فدیہ دے دیں اس کا، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، برے کاموں کے عوض، برے عذاب کے عوض۔ ٹھیک ہے، یعنی بروز قیامت جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو وہ ان کی تمنا یہ ہوگی، کاش کہ ہمارے پاس مال و متاع ہو تو یہ دے کے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ بھی، اور اتنا اور ان کو مل جائے تو وہ بھی سارے کا سارا بھی دے کے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جن کا وہ تھے
یحتسبون گمان کیا کرتے، یہ نہیں معلوم کہ جن کے بارے میں انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی جب ان پر عذاب وہ ظاہر ہو جائے گا نا اللہ کی طرف سے، تو ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا عذاب ہوگا، سمجھ آئیے؟ تو وہ عذاب ان پر ظاہر ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر سیئات ما کسبوا، ان کے برے اعمال، وہ اعمال جو برے وہ دنیا میں کرتے رہے وہ بھی ان پر ظاہر ہو جائیں گے، ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا، یعنی ان کو عذاب گھیر لے گا ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کا یہ تھے مذاق اڑاتے، وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب اب ان کو گھیر لے گا ہر طرف سے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں نعمت منہ، کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، قال انما اوتیت علی علم، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ دی گئی ہے مجھے علم کی بدولت، اپنے علم و فضل کے باعث یہ کچھ مجھے ملا ہے۔ یعنی پہلے وہ مانگتا ہے اور جب اس کو دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس سے لوگ اگر پوچھتے ہیں نا یہ کیسے تم نے کمایا، تمہارے پاس یہ مال کیسے آیا، یہ وہ، پھر یہ نہیں کہتا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں محنت کیتی ہے جناب، بڑی انتھک محنت کی، رات دن ایک کیتا ہے میں جی، تو بس یہ اپنی ہمت اور اپنی چالاکیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ میں نے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، تو میرے پاس اتنی قابلیت تھی، اس وجہ سے میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے۔ تو وہ ایسا بدبخت ہے۔ بل ہی فطرتوں، بلکہ وہ آزمائش ہے۔ فرمایا جب وہ پھر انسان اس طرح کہتا ہے نا کہ یہ میرے اپنے بل بوتے پر ہی یہ سب کچھ ہے، تو فرمایا کہ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو اس کو مال دیا گیا پہلے نہیں تھا اب اس کو مل گیا جی، تو اسے کیا خبر کہ یہ اس کو کسی آزمائش کے تحت دیا گیا ہو، اس کی آزمائش کی جا رہی ہو، اس کو کیا خبر۔ ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ قد قال الذین من قبلہم، کہا تھا، تحقیق قال، ہاں کہا تھا، الذین من قبلہم، یعنی کہی تھی اس طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی، فما اغنا عنہم، تو نہ فائدہ پہنچا ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچا ان کو سیئات، یعنی برا نتیجہ، ما کسبوا، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے کیا یا جو انہوں نے کمایا اس کا نتیجہ ان کو، برا نتیجہ ان کو پھر ملا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، انہیں بھی پہنچا ہے برے اعمال کی سزا جو ہے وہ انہیں بھی پہنچی ہے۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک
اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اہل ایمان ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، وہ اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے علی انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی اس کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں بسر کر دی، لیکن اب وہ اس خیال میں ہے کہ میرے گناہ اس قدر ہے، اس قدر زیادہ گناہ ہے کہ میری بخشش تو ناممکن ہے۔ جی میں اگر توبہ بھی کروں تو میری توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس قدر بھی گناہ ہوں، اگر تم خلوص نیت کے ساتھ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، رجوع کر لو اس کی بارگاہ میں، توبہ کر لو، تو اللہ رب العزت یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اب جب تم ساری زندگی تمہاری عصیاں میں گزر گئی، ٹھیک ہے، وہ تو چلے گزر گئی، اب اگر تم اس کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو اور تم رجوع کرنا چاہتے ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر کس طریقے سے آنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سر تسلیم خم کر دو اس کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، پھر اگر توبہ بھی کرو نا تو پھر یہ نہیں ہے کہ صرف توبہ ہے، مولا توبہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، بس اس کے بعد پھر اسی ڈگر پہ اسی راستے پہ پھر چلنا شروع ہو گیا۔ جی لیکن یہ نہیں ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ بھی ہے۔ فرمایا کہ اب تب جب تم توبہ طائب ہو گئے ہو تو اب پھر اس کی بارگاہ میں پھر اپنا سر تسلیم خم کر دو، یعنی اب نمازوں کی پابندی اور ہامہ وقت عاجزی انکساری، یہ اللہ کے حضور اس سجدہ ریزی، یہی جو ہے نا یہ تمہارا طور طریقہ ہونا چاہیے، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے تمہاری مغفرت اور بخشش یقینی ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے حضور سر تسلیم خم کر دو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، یعنی اگر تم اسی گناہوں والی زندگی کی دلدل میں دنسے رہے اور اسی اثناء میں تم پر موت آ گئی تو پھر یقیناً تم عذاب کی طرف ہی جاؤ گے اور عذاب ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ تو موت تو آنی تو ہے نا سب کو، تو قبل اس کے اور نہ کسی کو پتہ ہے کہ کب آنی ہے، ٹھیک ٹھاک اٹے کٹے ہوتے ہیں اور جناب علی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کسی کو یقین تک نہیں ہوتا، کسی کو بتایا جاتا فلاں فوت ہو گیا تو وہ حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ نہیں یار مجھے نہیں یقین آ رہا وہ فوت ہوا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک تھا، کل مجھے ملا ہے، آج مجھے ملا ہے ٹھیک ٹھاک، وہ فلاں جگہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا تھا، کو پتہ ہوتا ہے۔ ثم لا تنصرون، فرمایا کہ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو احسنہ یا عمدہ کلام کی، کیونکہ آگے کلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے احسنہ سے مراد عمدہ کلام ہی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور پیروی کرو عمدہ کلام کی، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم،
وہ جو اتارا گیا ہے الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب اچانک، جی، وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر تک ہی نہ ہو، ان تقول نفس یا حسرتا یہ کہ کوئی شخص یہ کہنے لگے، ان تقول نفس کہنے لگے کوئی جان، کوئی شخص، یا حسرتا ہائے بربادی، ہائے تباہی، علی ما فرطت فی جنب اللہ اس پر، ان کوتاہیوں پر، علی ان کوتاہیوں پر، ما فرطت یہ جو سرزد ہوئی مجھ سے، فی جنب اللہ اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک میں تو تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ تمسخر اڑانے والوں میں سے، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی یا یہ کہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین تو البتہ میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے، یعنی اللہ نے چاہی نہیں ہے تو میں پھر ہدایت کیسے قبول کرتا؟ تو اگر اللہ چاہتا تو میں ہدایت قبول کر لیتا۔ ان تقول حالانکہ انہیں اس بات کا علم، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے ایسے کسی پر، اللہ رب العزت تو ظلم فرماتا ہی نہیں ہے نا، ایسے کسی پر عذاب ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کسی کو عذاب نہیں دیتا، یعنی ہر ایک پر جو ہے نا دین اسلام پیش کیا گیا، ڈرانے والے ہر ایک کے پاس پہنچے، اللہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچا، اب اگر انہوں نے نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا تو اب یہ بات جو ہے یہ کہنی تو سراسر حماقت ہے اور فضول ہے کہ یہ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے کہ میں پرہیزگار ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب یا یہ کہنے لگے حین تر العذاب جب دیکھے عذاب کو دیکھیں گے، لو ان لی کرۃن جب عذاب کو دیکھیں گے نا اس وقت، یا یہ کہنے لگیں گے کیا، کاش، لو کاش ان لی کرۃن کہ مجھ کو ایک بار موقع دیا جاتا، یعنی مجھے دوبارہ ایک بار بھیجا جاتا، پھر فاکون من المحسنین تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ بلا قد جات کا آیاتی، ہاں اب اللہ رب العزت کی طرف سے جو وہ یہ کہتا رہا نا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، بار بار وہ یعنی چھٹکارے کی باتیں جو ہیں نا وہ جب کرے گا تو باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک ہی جواب دیا جائے گا کرارا سا، یہ وہ کیا، بلا قد جات کا آیاتی، ہاں آئی تھی تمہارے پاس، آئی تھی تمہارے پاس میری نشانیاں، یا میری آیتیں آئی تھی نا تمہارے پاس، فکذبت بہا تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت اور تو غرور و تکبر کرتا رہا، وکنت من الکافرین اور تو اب پھر تو ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے، یا تو تھا کنتا اور تو تھا کفر کرنے والوں میں سے، یعنی میری نشانیاں تو آئی تھی نا تمہارے پاس تو تم نے کیوں نہیں مانی اس وقت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اور قیامت کے دن تارا آپ دیکھیں گے، الَّذِينَ كَذَّبُوا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا علی اللہ اللہ پر،
وجوہہم مسودہ، وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں مثون ٹھکانہ للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جو متقی ہے، متقیوں کو اللہ رب العزت نجات دے گا، بمفازاتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، وہی اسی کے پاس ہیں مقالید السماوات، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اولئک الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔